السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ سب سے پہلے تو بتاؤ میری آواز کیسی آ رہی ہے، کیونکہ آج مجھے یوٹیوب کی طرف سے پیمنٹ ملی تھی تو میں نے مائک لیا ہے اور اب میں مائک میں ریکارڈنگ کیا کروں گی۔ تو بتاؤ جناب کیسی آ رہی ہے میری آواز؟ آپ ہیں اس وقت عریض شاہ یوٹیوب چینل پہ اور میں ہوں عریض شاہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ سے۔ پہلے میں آپ سے کچھ بتا دوں آپ کو کہ یار کہتے ہیں کہ بندے کی اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب لوگ اس کے پیٹھ پیچھے الٹی سیدھی بکواس کریں۔ تو یار آج میں بڑی خوش ہوں۔ آج نا مجھے اپنے ہیٹرز کی ایک بات پتہ چلی ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگوں کی نظریں ہیں ادھر۔ خیر نظریں لگائے رکھو، کیونکہ آپ کی تو نظر بھی نہیں لگتی، بڑی کچی نظر ہے آپ لوگوں کی نظروں کا بھی نا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ خیر الٹا اثر یہ کہ آپ لوگ آ کر میری کامیابیاں دیکھ رہے ہو۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو میری کامیابیاں دیکھ کر؟ خیر اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے، جو لوگ مجھے یہاں تک آ کے سپورٹ کرتے۔ لو یو گائز، آپ لوگوں کی وجہ سے آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ خیر اب میرا خیال ہے فضول لوگوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی بات آپ کو پتہ چلے، سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو میں ہر وقت کرتی ہوں۔ اور پھر آپ سب کا تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آگ لگ رہی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایسے ہی لگتی رہے آگ۔ اوکے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں آج کی قسط ناول جنوبیت کی 37 ایپیسوڈ۔ تو تحریر عریض شاہ، لیٹس اسٹارٹ۔ ہم اس طرح کی کسی پنچایت کو نہیں مانتے اور نہ ہی کسی پنچایت کی ضرورت ہے۔ یہ قانونی فیصلے ہیں اور بہتر ہے کہ ان قانونی فیصلوں کو قانون کے طریقے سے ہی کیا جائے۔ بابا جان نے پنچایت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے ساتھ ہی ان کے بیٹے بھی اس نئے خود ساختہ قانون کو ماننے سے انکاری تھے۔ اور ان کے ساتھ وہ سب لوگ بھی جو شاہ خاندان سے زیادہ کاظمی خاندان کو پسند کرتے تھے، وہ بھی ان نئے اصولوں کو ماننے سے انکار کر چکے تھے۔ یہ گاؤں بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا۔ گورنمنٹ کا اس طرف رجحان کافی کم تھا۔ ایسے میں فیصلوں میں اکثر تاخیر ہو جاتی تھی۔ کچھ عرصے پہلے یہاں کی پنچایت میں ایک آدمی مقرر کیا گیا تھا جو کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکا تھا۔ اب اس کے بعد گاؤں کے بہت سے طاقتور لوگوں کو گاؤں کا پنچایت بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ گاؤں کے زیادہ تر ووٹ شاہ خاندان کی طرف چلے گئے تھے۔ کاظمی خاندان والوں کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس پنچایت کو ماننے کو تیار نہ تھے اور ان کا یہ انکار جہاں کچھ لوگوں کو بہت پسند آیا تھا، وہیں کچھ لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ گاؤں والوں کی باہم رضامندی کی بنا پر شاہ خاندان کے شاہ صاحب کو گاؤں کا سرپنچ بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا اور اب یہ گاؤں والوں کو انہی کے حکم کی پابندی کرنی تھی۔ اس کے علاوہ جو لوگ ان کے حکم کو نہیں مانتے، وہ اگلے سال الیکشن میں حصہ لے کر بھی سرپنچ بن سکتے تھے۔ سب کا ارادہ تھا کہ اگلے سال کاظمی صاحب کو بھی مخالف پارٹی میں کھڑا کر دیا جائے گا، لیکن اس سال تو شاہ صاحب کو ہی یہاں کا سرپنچ بنا دیا گیا تھا۔ اس معاملے کی ہزار طرح کی مخالفت کی گئی، لیکن فیصلہ پھر بھی شاہ صاحب کے حق میں ہی آیا، کیونکہ گاؤں کے لوگ زیادہ تر انہی کے حق میں تھے اور اس طرح سے وہ لوگ گاؤں کے سرپنچ بن گئے۔ اب سارے فیصلے انہی کے ہاتھ آ چکے تھے اور جب چاہے جس سے چاہے فیصلہ سنا سکتے تھے، لیکن گاؤں والوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے فی الحال کاظمی خاندان کے خلاف وہ کوئی قدم نہیں اٹھا رہے تھے، جبکہ ان اختیارات پر سب سے زیادہ خلاف وہ کاظمی خاندان کے لوگ ہی تھے، جو انہیں نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ لیکن ابھی انہیں جیت کا نشہ چڑھا ہوا تھا، جو جیت وہ گھوڑے کی ریس میں حاصل کر چکے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ کاظمی خاندان کے لوگ اتنی آسانی سے چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائیں گے اور ان کے ہر قدم پر وہ بھی بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سارا دن اپنی ٹینشنوں سے لڑتے لڑتے وہ پاگلوں کی طرح اپنے کام میں مصروف رہی۔ جنت اور ماما تو اسے دیکھ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آخر آج اسے ہوا کیا تھا؟
کہ وہ واپس آتے ہی کاموں میں لگ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ماما نے تو دوبارہ سے اسے کام کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ اسے تو کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ جبکہ جنت 2-3 دفعہ اس کے پاس آئی تھی۔ جنت نے کل اپنے شہر والے گھر چلے جانا تھا کیونکہ ہنی کو اسکول داخل کروانے والی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی، اسے جہیز میں شہر والا وہ بنگلہ دیا گیا تھا جس میں وہ کافی عرصے تک باکر اس کے ساتھ ہی رہا تھا، لیکن اسے طلاق دینے کے بعد وہ یہاں آ گیا تھا۔ جنت کافی عرصے تک وہیں پر رہی۔ کبھی کبھار ماں باپ کی یاد حد سے زیادہ ستانے لگتی تو وہ یہاں آ جاتی تھی، لیکن زیادہ تر وہ وہیں پر رہنا پسند کرتی تھی۔ وہ کل واپس گاؤں جانے والی تھی، اسی لیے چاہتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر امایا کے ساتھ وقت گزارے، لیکن امایا تو سارا دن مصروف ہی رہی۔ اس نے اسے منع بھی کیا کہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی، صبح سے تم گھر کی ملازمہ بنی ہوئی ہو، زریام واپس آنے والا ہوگا، اپنی حالت ذرا سدھارو۔ جب واپس آئی کتنی پیاری لگ رہی تھی، ایک ہی دن میں تم نے اپنا حشر بگاڑ لیا ہے۔ لیکن وہ جیسے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے ہی فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ جنت کو تو اس پر اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا، لیکن پھر کتنی دیر اس پتھر کے ساتھ سر پھوڑتی، وہ خود ہی مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے ناراض کر کے اچھا تو اس سے بھی بالکل نہیں لگا تھا، لیکن فی الحال وہ تنہا رہنا چاہتی تھی۔ زریام کی ناراضگی نے اسے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، کس طرح سے اسے اپنا یقین دلائے، کس طرح اس کا یقین واپس جیتے۔ اس کی جنت جیسی زندگی پھر سے جہنم بن گئی تھی اور وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں ان کو منا لوں گی کسی بھی طرح، میں کیسے بھی کر کے ان کو واپس منا لوں گی، میں انہیں ناراض نہیں ہونے دے سکتی۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل بری طرح ڈر رہا تھا، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ زریام کی ناراضگی جیسے اس کی جان لے رہی تھی۔ کل تک وہ اس کے لیے صرف اس کا شوہر تھا، لیکن آج اس کی محبت تھا، اس کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ اسے خود سے ناراض نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ اسے کیسے بھی اسے منانا تھا، لیکن وہ کیا کرے، وہ سوچ کر پریشان ہو چکی تھی۔ آج کل بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے خواب و خیالوں میں بس ایک ہی لڑکی چھائی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ جو کبھی لڑکیوں سے 1000 میل دور فاصلے پر رہنا پسند کرتا تھا، آج کل اس کے دماغ میں بس ایک ہی لڑکی کا سایہ تھا۔ 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ اپنے دماغ سے اس لڑکی کو نکال نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار ردھم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے یہاں سے واپس آئے تو تقریباً 21 دن گزر چکے تھے، لیکن اب تک اس کے ذہن میں وہ لڑکی بری طرح بسی ہوئی تھی۔ وہ کہاں کسی لڑکی کو دیکھتا تھا یا اس کے بارے میں سوچتا تھا کہ وہ پہلے اس فیلنگ سے گزرا ہو یا اپنی اس کنڈیشن کو سمجھ سکتا ہو۔ یہ سب کچھ تو بالکل نیا تھا، بالکل الگ تھا۔ اس نے کہا تھا قسمت میں ہوا تو دوبارہ ضرور ملیں گے، لیکن اگر قسمت نہ ہوئی تو کیا وہ مجھ سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گی؟ کیا ہم کبھی نہیں مل سکیں گے؟ نہیں، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے بہت کچھ بتانا چاہتا تھا۔ وہ اس کی بے وقوفی بھری باتیں سننا چاہتا تھا، وہ اس کی باتوں کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اسی جنگل کا ایک اور سفر کرنا چاہتا تھا، اسے ڈرے سہمے انداز میں بے وقوفانہ باتیں کرتے ہوئے سننا چاہتا تھا، اس کے منہ سے اپنے ٹائیگر کے لیے کتا سننا چاہتا تھا۔ آخری ملاقات میں اس نے ٹائیگر کو ٹائیگر جی کہہ کر بلایا تھا۔ کتنا پیارا لگا تھا اس کے منہ سے یہ لفظ یاد کرتے ہوئے اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز بہت خوبصورت تھا۔ وہ بہت پیاری باتیں کرتی تھی، لیکن وہ جا چکی تھی، وہ چلی گئی تھی اس کی ملاقات کو قسمت کے بھروسے چھوڑ کر۔ وہ اب گھر جانا چاہتا تھا، وہ وہاں جا کر دادا جان سے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔
وہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا اس کے بارے میں، وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، دادا جان کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، اور دادا جان نے اس کے فیوچر کے بارے میں کیا سوچ رکھا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ لڑکی اس کی ہر بات میں شامل ہو چکی تھی۔ ٹائیگر سے باتیں کرتے کرتے اچانک وہ یاد آ جاتی، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ چھوڑ چکا تھا، وہ اپنی ایک الگ دنیا میں مگن تھا۔ اس کے دوست روز آتے، اسے باہر چلنے کے لیے کہتے، لیکن وہ کہیں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے اپنے دوستوں کی سنگت میں وہ مزہ نہیں آ رہا تھا جو ریدم کی سنگت میں ملا تھا۔ کچھ تو الگ تھا اس لڑکی میں۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، جیسے آج اس نے سب کچھ پا لیا ہو۔ اور سچ میں آج اس نے سب کچھ پا لیا تھا۔ اس کے دل کی خواہش پوری ہو چکی تھی، جیسے وہ چاہتا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ تھی، اس کی بیوی کے روپ میں، اس کی ملکیت بن کر۔ تو کیوں نہ آج وہ خوش ہوتا، اس کی چال میں غرور کیوں نہ ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ سے چلتا اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھا تھا۔ وہ گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ پیچھے کیا تھا۔ وہ آسمان سے اتری پری سے کم حسین نہ تھی۔ اسے لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو، ان لمحوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اس کا معصوم حسن اس کے دل پر قیامت برپا کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ خود کو اس دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان محسوس کر رہا تھا، جسے اس نے چاہا، اسے اس نے پا لیا تھا، اور یہ انمول تحفہ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان کی پہلی چاہت مل جاتی ہے۔ خدداش انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ایک تھا، جسے بنا امتحان کے اس کی پہلی محبت مل گئی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے سوچا تھا تمہارے حسن کی تعریف کروں گا، تم سے باتیں کروں گا، بچپن سے لے کر اس مقام تک تم سے اپنا ہر دکھ سکھ شیئر کروں گا، لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ وہ اس کا نازک مرمری ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں کے قریب لے کر بولا۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے نیچا دکھائے گا، یا پھر اس سے کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں فتح کر لیا، اب سے تم میری ملکیت ہو، اس کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کر وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ کچھ بولو نا یار، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ خوشی سے نہ میرے دل نے ڈبل ٹرپل سپیڈ پکڑ لی ہے۔ وہ بے ساختہ ہی اس کا نازک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ چکا تھا۔ اس کا دل سچ میں بے ترتیب تھا۔ اس کے جزموں سے دیشم کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ تو دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اس کا انداز، اس کی باتیں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ تمہیں سلاٹ سکندر بہت اچھا لگتا ہے نا؟ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا تو وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں، 1 منٹ رکو، میں ابھی دیتا ہوں۔ وہ سائیڈ دراز سے کتاب نکال کر اس کے حوالے کرنے لگا۔ بہت عجیب قسم کا دلہا ہوں میں، اپنی دلہن کو ناول تحفے میں دے رہا ہوں۔ ناول کی دیوانیوں کے لیے تو یقیناً آئیڈیل ہسبینڈ میں ہی ہوں۔ وہ آنکھ دبا کر دلکشی سے مسکرایا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود آب حیات دیکھ وہ سچ مچ میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ پکڑ لو یار، تمہارے لیے ہی لایا ہوں، وہ اس کے ہاتھ میں کتاب تھماتے ہوئے بولا۔ اس نے اس کے حسن کی تعریف نہیں کی تھی، اس کی تعریف میں غزل نہیں کہی تھی، اس نے بہت الگ کام کیا تھا۔ اس نے سچ مچ میں اسے وہ تحفہ دیا تھا جو کوئی بھی لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ حیران سی کبھی اس کا چہرہ دیکھتی تو کبھی اپنے ہاتھ میں موجود آب حیات کو دیکھتی۔ شادی کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ لڑکی اپنے خواب چھوڑ دے، اپنی زندگی جینا چھوڑ دے۔ تم جو کرنا چاہتی ہو نا، جو پانا چاہتی ہو، سب کرو۔ میں تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں، تمہارا سب سے مضبوط سہارا بننا چاہتا ہوں۔ تمہیں سلاٹ سکندر پسند ہے نا، پسند کرو اسے، لیکن اس سے محبت مت کرنا۔ محبت صرف مجھ سے کرو۔ اگر مجھے تمہاری محبت مل گئی نا تو شاید میں خوشی سے مر ہی جاؤں گا۔ یہ مت سوچنا کہ رونمائی میں تمہارے لیے یہ 500 کی کتاب لے کر آیا ہوں، ہرگز نہیں۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن پر تمہیں کیا یہ تحفہ دوں گا؟ بے شک کتابوں سے انمول دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں نے بھی تمہارے لیے کچھ
انمول خریدنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے نہیں خریدا تاکہ تمہاری محبت حاصل کر سکوں۔ مجھے تمہاری محبت اس طرح نہیں چاہیے، تمہاری محبت تو میں تمہارے دل میں اتر کر پا ہی لوں گا۔ یہ تحفہ صرف اور صرف اس ناولی افسانے کے کردار سے نکلنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ ہر کوئی سالار سکندر نہیں ہوتا، شاید نہیں ہوتا ہوگا، وہ اپنی محبت کے لیے یقیناً بہت انمول شخص رہا ہوگا، لیکن تمہاری زندگی میں کوئی سالار سکندر نہیں، بلکہ یہ خداش قاسمی ہے، اور یقین کرو میں بھی برا نہیں ہوں۔ وہ فائل اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا۔ فائل میں 2 طرح کے کاغذات پڑے تھے جسے وہ فی الحال پڑھنا یا سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت تو اس کا دماغ اسے کچھ اور سوچنے یا کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو بس ٹکٹکی باندھے اس سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو آج ایک نیا روپ دکھا رہا تھا۔ سمجھ گیا، تم یہ نہیں پڑھنا چاہتی نا؟ اس وقت میں خود بھی بتا دیتا ہوں، یہ کاغذات ایک آئی لینڈ کے ہیں۔ میں نے سڈنی میں تمہارے نام ایک بہت ہی خوبصورت آئی لینڈ خریدا ہے، ہم ہنی مون منانے وہیں پر جائیں گے، اور یہ کاغذات وہیں کے ہیں، اور یہ میں نے تمہارے نام کا ستارہ خریدا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت فضول چیزیں ہیں تمہارے نزدیک، اور تمہارے نزدیک شاید ان کا کوئی کام بھی نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں کچھ اسپیشل دینا چاہتا تھا، کچھ ایسا تحفہ دینا چاہتا تھا جو تمہیں یہ بات بتا سکے کہ تم میرے لیے کتنی اسپیشل ہو، اس لیے یہ خریدا ہے۔ تمہیں پسند آیا نا؟ وہ امید سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھ میں موجود ان تینوں چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ بے شک ان 3 چیزوں میں سے سب سے زیادہ پسند اسے آب حیات ہی تھی، لیکن وہ شخص جو منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے جواب بھی تو دینا تھا۔ وہ نگاہیں اٹھا کر مسکرا کر ہاں میں سر ہلا چکی تھی۔ خداش کو جیسے سکون ملا تھا، یعنی کہ تمہیں میرے دیے ہوئے تحفے پسند آئے، شکر ہے، لاؤ مجھے میرا تحفہ دو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ دیشم نے بنا کنفیوز ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ خداش کو لگا جیسے پوری دنیا اسے مل گئی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھ کو بڑی عقیدت سے چوما تھا، جب اچانک دروازے پر بڑی تیزی سے دستک ہوئی۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازے کے پاس آیا تھا۔ خداش، بابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، میرے خیال میں ہمیں انہیں اسی وقت ہسپتال لے کر جانا پڑے گا، جلدی آؤ۔ بابا جان دروازے پر کھڑے کافی پریشان لگ رہے تھے۔ وہ ان کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ دیشم بھی ان کی بات سن چکی تھی، پریشانی سے اٹھ کر ان کے ساتھ ہی باہر بھاگ گئی تھی۔ دادا جان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اچانک ان کی طبیعت اتنی خراب کیسے ہو گئی، کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ خداش تو ان کی حالت دیکھ بری طرح سے بوکھلا گیا تھا، کیونکہ اس وقت ان کی حالت پہلے سے زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ وہ فوراً ہی انہیں گاڑی میں ڈالتا ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ پیچھے سے سب لوگ پریشان تھے۔ وہ انہیں فوراً ہسپتال لے کر گیا تھا۔ نہ جانے انہیں کیسے تکلیف ہوئی تھی، کوئی بھی جانتا نہیں تھا۔ وہ تو کمرے میں بالکل تنہا تھے، اور شاید اپنے کسی دوست سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اس وقت تک تو زیادہ تر سو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دوست ہارٹ اٹیک کا سن کر ان کو فون کرتے تھے، اور بابا جان کے حساب سے تھوڑی دیر پہلے ان کے دوست کا ہی فون آیا تھا جس سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا انہیں کسی بھی طرح کی ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ گھر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے انہیں ٹینشن ہوتی یا پھر ان کی حالت خراب ہوتی۔ وہ انہیں ہسپتال لے کر پہنچا تو ڈاکٹر نے فوراً ان کو ایمرجنسی روم میں شفٹ کر دیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق انہیں کسی چیز کی شدید ٹینشن تھی، لیکن کس چیز کی ٹینشن؟ وہ تو سمجھ ہی نہیں پایا۔ فی الحال دادا جان کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بے حد خوش تھے اور بچیوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، تو اب دادا جان کی طبیعت اس درجہ خراب کیسے ہو گئی؟ خداش یہ سوچ رہا تھا کہ انہیں کس کا فون آیا ہے۔ وہ گھر جا کر یہ چیک کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال اسے دادا جان کی جان سے زیادہ عزیز اور کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ان کا چیک اپ کر رہے تھے، جبکہ وہ باہر پریشان سا بیٹھا ان کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔
सो गाइस, ये रही आप लोगों की आज की एपिसोड। मुझे बताइएगा क्या आवाज़ क्लियर है इस माइक में। अगर इसमें क्लियर है तो फिर इसी में रोज़ मैं रिकॉर्डिंग किया करूँगी ताकि मेरी आवाज़ अच्छी आए। हाँ, तो ये आप मुझे बता दीजिएगा। अब मैं इसको अपलोडिंग पे लगाऊँगी, और जिसको बंदे को मेरी बातों से मसला है छोड़ दो मेरा चैनल। मेरी ज़ुबान बंद नहीं हो सकती, मैं बोलती रहूँगी। तो जिसको नहीं पसंद वो म्यूट कर लो यार, पढ़ के चले जाया करो। और हाँ, याद आया, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। रेड कलर का बटन यहाँ पे नीचे जिधर भी है इसको दबा दो, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि जब मैं बोलूँगी तब आप लोग लाइक करोगे, अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आप लोग नहीं करोगे। इसीलिए अब मैं बोलूँगी, मैं मांगूँगी, मैं कहूँगी कि करो लाइक। चलो अब शुरू हो जाओ। ओके जी, सॉरी सबसे पहले आज की एपिसोड लेट हो गई, क्योंकि इसकी वजह भी मैं बता देती हूँ। असल में हमारे घर पे ना मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हैं, पता है ना, वो हमारा जो घर का काम है वो हो रहा है, तो हमारे काम घर पे मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हैं। तो मिस्त्री सुबह सुबह आ गए और उन्होंने क्या किया कि जो हमारा लाइट वाला रूम है ना, जिसमें हमारा वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो सिस्टम लाइट वाला लगा है, और वो उन्होंने ना बंद कर दिया, क्योंकि वो बिजली वाला काम भी साथ में कर रहे थे। तो हमें लगा कि सुबह से शाम तक लाइट ऑफ है। फिर जाके जब हमने इस रूम में आकर वो चेक किया ना कि क्योंकि हमें मिस्त्री साहब का फ़ोन आया कि लाइट का कोई मसला हो गया है, तो सारे हर जगह लाइट है, सिर्फ हमारे घर में नहीं है। तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। फिर हमने इस रूम में आकर देखा तो हमें पता चला कि वो जो मेन पावर बटन होता है ना, वो ही ऑफ था। फिर हमने उसको ऑन किया तो हमारी लाइट वापस आई। मतलब सुबह से लाइट थी लेकिन हमारे घर की लाइट बंद थी। तो हमारा हम काफ़ी मसला रहा है सारा दिन, इसीलिए मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था। इसीलिए मैं तो मिस्त्री मज़दूर जब लगे होते तब घर में काम भी बहुत सारा होता है, तो काम भी बहुत सारा किया मैंने, बहुत काम किया आज। फिर भी मैंने एपिसोड दिया, अब तो लाइक बनता है। मैंने आपको इतनी दुखी कहानी सुनाई है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। कल कोशिश करूँगी जल्दी एपिसोड देने की। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।